پہرےدار سادات کرام علماء کرام مشائخ اہل سنت، میں کسی کا نام اگر اناؤنس نہیں کر سکا، وقت کی قلت ہے یا میں جانتا نہیں ہوں یا کئی نام جانتا ہوں اور اناؤنس نہیں کر سکا، تو اتنا یاد رہے کہ قبلہ بابا جی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ جن مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کی نظر میں۔ یہاں پہ خطابت کے جوہر بکھیرنے کے لیے میں نہیں آیا، اور نہ ہی اپنی خطابت کی جولانیاں اس کا آپ کو اعتراف کرانا مقصود ہے۔ پیغام صرف اتنا دینا چاہتے ہیں کہ حالات جتنے مرضی کٹھن ہو جائیں، ہم رسول اللہ کی ناموس کے لیے، پہرہ داری کے لیے 24 گھنٹے تیار ہیں۔ آپ بھی تیار ہیں؟ آپ یہاں پہ اس سارے ایریا میں ایک بلند جگہ پہ بیٹھ کے ایک بلند نظریے کی خاطر بلند آواز کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ جو مرضی حالات ہو جائیں، ہم رسول اللہ کی عزت پہ پہرہ دیتے رہیں۔ اور وہ لوگ کہ 27 شہداء جن کی آنکھوں کے سامنے اپریل کے اندر شہید ہوئے، مسجد رحمت للعالمین کے اندر جس طرح رسول اللہ کے غلاموں کا خون بہایا گیا، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ رحیم یار خان میں 10 سال کے بچے کو گولی ماری گئی، وہ کسی کے سامنے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور حافظ قرآن بچے پہ بختر بند گاڑی چڑھائی گئی چوک بہادر پور رحیم یار خان میں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور اگر وہ ساری باتوں سے صرف نظر کر کے آج تحریک لبیک یا رسول اللہ پہ ایک ایسی بات کا الزام لگانے کی کوشش کر رہا ہے جس سے ہمارا تعلق نہیں، جس سے برات کا ہم اظہار کر چکے ہیں، تو تم جتنے دن ہو گئے تم کہتے رہے، ہم سنتے رہے، برداشت کرتے رہے، وہ بات ہمارے تک تھی، کوئی بات نہیں۔ تم نے اس سے پہلے ہمیں دہشت گرد کہا، اس سے پہلے ہمیں ایکسٹریمسٹ کہا، شدت پسند کہا، تم کہتے رہے، ہم سنتے رہے، مسئلہ ہماری ذات کا تھا کہ تم نے ہمیں ٹارگٹ کیا۔ لیکن اب تمہاری باتیں اور تمہاری انگلیاں، تمہارے اشارے یہ جا رہے ہیں 295C کی طرف۔ اب تمہارے اشارے اور تمہاری باتیں جانے لگی ہیں ناموس رسالت کے قانون کی طرف۔ تو اتنا یاد رکھنا، اس طرف کسی نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور کسی نے اس قانون کے لیے ہرزہ سرائی کی کرنے کی کوشش کی تو زبان گدی سے کھینچ لیں گے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ہم بڑے مسکین لوگ ہیں، عاجز لوگ ہیں، ہماری اپنی کوئی ویلیو اور پاور نہیں ہے، لیکن جس مالک کے حبیب کی عزت کی ہم بات کرتے ہیں، اس کی ہر میدان میں ہمارے ساتھ مدد آئی ہے جب ہم رسول اللہ کی ناموس کے لیے نکلے ہیں۔ کسی کو غلط فہمی ہو تو فیض آباد کے میدان سے پوچھ لے، کسی کو غلط فہمی ہو لاہور سے پوچھ لے، کسی کو اور غلط فہمی میں ہو، کوئی اور غلط فہمی میں ہو تو لاہور سے چل کے وزیر آباد کے چپے چپے سے پوچھ لے، اسے پتہ چل جائے گا لبیک والے کون ہوتے ہیں۔ اور کوئی نہ ڈرائے اس بات سے، کل عدم کر دے، دوبارہ پابندی لگا دے، ان کو ایسے کر دے، ان کو ایسے کر دے۔ آپ سے جو ہو سکتا تھا وہ آپ نے کیا، کیا کم کیا؟ کیا تشدد سے لے کے دہشت گردی کے پرچوں تک، قید تنہائی سے لے کے گالم گلوچ اور بدتمیزی تک، گھروں میں گھس کے سامان لوٹنے اور توڑ پھوڑ تک، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہوئی؟ وہ سب کچھ ہوا۔ لیکن آپ وہ لوگ ہیں رسول اللہ کے غلام کہ آپ نے جیلوں کو بھی لبیک کے نعروں سے آباد کر دیا، آپ نے تھانوں کو بھی لبیک کے نعروں سے آباد کر دیا، آپ نے جناب ٹارچر سیل کو بھی لبیک کے نعروں سے آباد کر دیا۔ بلکہ راتوں کو وہ منظر بھی بڑے عجیب ہوتے تھے کہ قید تنہائی ہو اور پھر بابا جی کے پڑھائے ہوئے وہ شعر بندہ یاد کر کے پڑھ رہا ہو اور اکیلا ہو، سوائے خدا کے کوئی سننے والا نہ ہو، یا پھر اس کی مخلوق میں اس کا حبیب ہو، جہاں تک آپ کی یہ صدا جا رہی ہو اور آپ پڑھ رہے ہو، کیسا محسوس ہوتا ہے جب بندہ اکیلے میں قید تنہائی کاٹتے ہوئے کہہ رہا ہو، ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔
بیان کر لو تم اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو جو تم کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو نہ لبیک کے نعرے کم ہونے والے ہیں لا تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدایں کم ہونے والی ہیں بلکہ جتنا تم ظلم بڑھاتے جاؤ گے ہم تمہیں یہی کہتے جائیں گے مجھے ہے حکم آزاد لا الہ الا اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں ہمیں ہے حکم آزاد لا الہ الا چاہے ریاست مدینہ کی رٹ لگا لگا کے چاہے ریاست مدینہ کی باتیں کر کے جو پابندی جو ظلم جو زیادتی ہوتی ہے وہ کلمے والوں پہ ہوتی ہے یہ بھی ہم نے برداشت کر لیا چاہے غیروں کی خاطر اپنوں پہ ظلم کرنے کی جو روش ہے وہ بھی چلتی رہی ہے ہم صبر کرتے رہے ہیں لیکن جب مسئلہ ناموس رسالت کا آیا جس حال میں آیا ہم آزاد تھے تب آیا ہم جیل میں تھے تب آیا ان ساری صورتوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کارکن یہ قبلہ بابا جی کے شعر انہوں نے نہیں دیکھا کہ قیادت باہر ہے یا اندر جیل میں ہے انہوں نے کہا آپ جیل میں صحیح ہو ہم تو باہر موجود ہیں بابا جی صرف تمہاری ڈیوٹی نہیں لگا کے گئے ہم بھی رسول اللہ کی ناموس کے لیے حاضر ہیں تو یہ وہ محمد عربی کے فقیر اور خیبر سے کراچی تک کا وہ فاقہ کش مسلمان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جس کو حکومت نے اتنا ستایا جس قریب کا 30 سے 80 تک پہنچا دیا جس کا پیٹرول 70 سے 147 تک پہنچا دیا جس کے گھر میں پکنے والا کوکنگ آئل 200 سے لے کے جناب 400 تک پہنچا دیا وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا جسے اپوزیشن مہنگائی کے نام پہ بلاتی رہی نہیں نکلا جسے جناب اعلیٰ اور جماعت مہنگائی کے نام پہ بلاتی رہی نہیں نکلا لیکن جب اسے ناموس رسالت کے نام پہ بلایا گیا تو جس کے گھر میں 3 ٹائم کی بجائے 1 ٹائم روٹی پکنا شروع تھی جو تنگ تھا جناب اعلیٰ جو 4 کی بجائے 2 روٹیاں 2 کی بجائے 1 روٹی پہ مجبور ہو گیا وہ ننگے پیری نکل کے لاہور سے وزیر آباد چل کے اس نے بتا دیا یاد رکھ لیجئے اگر اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے بھیجے ہوئے نمائندوں نے اگر حق ادا نہیں کیا رسول اللہ کی ناموس کے لیے تو یہ ننگے پیر چل کے لاہور سے وزیر آباد تک رستے میں اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کے یہی کہتا جا رہا ہے کوئی میری سنے نہ سنے کوئی میری سنے نہ سنے میرا کام ہے میں حضور کی ناموس کی آواز بلند کرتا جاؤں مجھے ہے حکم آزاد اللہ کی ضربائے یہ بلند مقام قیامت تک گواہی دے گا کوئی آئے تھے رسول اللہ کے غلام کہہ رہے تھے مجھے ہے حکم آزاد لا الہ مجھے ہے حکم آزاد لا ہمارے اوپر یہ کیوں ظلم ہوتے ہیں جی جتنا لبیک والوں کو مارو باہر سے پیسے آتے ہیں باہر سے روپیہ آتا ہے باہر سے مال آتا ہے جتنا اسلام کے خلاف قانون بناؤ بل بناؤ
میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں میری بولی آپ کو سخت لگے گی، میرے ساتھیوں کی بولی ہو سکتا ہے آپ کو سخت لگے گا، آپ چھوڑیں، آپ مصور پاکستان علامہ محمد اقبال سے پوچھیں، ایسے کام کرنے والا جو دین کا نقصان کر کے ظاہری دولت کی خاطر کبھی کلبوشن کے لیے بل پاس کروا دے، کبھی اسٹیٹمنٹ کو غیروں کے آگے گروی رکھ دے، ایسے 32 بل آنے واحد میں چٹکیوں میں منظور کروا دے، فیٹف کی جناب اعلیٰ شرائط کے اوپر دھڑا دھڑ اسلام پہ پابندیوں کے جناب اعلیٰ ان سارے جناب منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر شرط پہ سائن کرتا جائے، ایسے بندے کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ علامہ اقبال آپ فرماتے ہیں اسے میں یہی کہوں گا، کیا ہے تو نے مدائے غرور کا سودا، کیا ہے تو نے مدائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں فریب سود و زیاں، فریب سود و زیاں، لا الہ۔ ہم بس یہی کہنا چاہیں گے، آئیے آپ عید کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ کبھی کسی کو جناب جمہوریت خطرے میں لگتی تو میدان میں نکل آتا ہے، کسی کو عدلیہ خطرے میں لگتی ہے تو میدان میں نکل آتا ہے۔ ہم تو ایسے حیران ہیں، پاکستان کی 75 سالہ اس تاریخ کے اندر ہم منتظر ہیں کہ کب حقیقی معنوں میں پاکستان کے سول کورٹ سے لے کے پاکستان کے سپریم کورٹ تک عدلیہ آزاد ہوگا۔ آپ اس پہ ناراض ہو، حکومت کو کہہ رہا ہوں، آپ تو میرے جیسے مظلوم ہیں، آپ کو لگے کہ یہ بات بڑی عجیب ہے، حقیقت یہی ہے، یہاں پہ اتنی آزاد عدلیہ ہے، یہاں پہ اتنے جلدی فیصلے ہوتے ہیں کہ پھانسی کے جناب اعلیٰ سزا سننے والے جب 2 بندوں کا کیس عدالت میں چلتا ہے، ان کی اپیل آتی ہے تو بعد میں جناب سپریم کورٹ کو پتہ چلتا ہے یہ تو بے قصور ہے، جب اس کے رہا کرنے کی جناب آپ آرڈر دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ 2 سال پہلے پھانسی چڑھ چکے ہیں۔ آپ اتنا جلدی انصاف کرتے ہیں، آپ اتنا جلدی انصاف کرتے ہیں کہ سلمان تاثیر گستاخ رسول اس مقتول گورنر کی کوئی شمع جلائے اور اس شمع جلا کے وہ 12 ربیع الاول شریف کے دن نعرے لگا رہا ہو، اس کی موم بتیاں کوئی آ کے بجھا دے کہ آج حضور کا دن ہے تو گستاخ کے نعرے لگا رہا ہے۔ اس جرم میں ان 5 بچوں کو 5 سال کی سزا ملتی ہے اور وہ کاٹ کے آتے ہیں، پوری کاٹی ہے۔ آپ کی یہ آزاد عدلیہ ہے، اور اسی آزاد عدلیہ کے سامنے جب سانحہ سائیوال کے اندر بچوں کے سامنے اس کے ماں باپ کو مارنے والے آتے ہیں تو 5 مہینے میں باعزت بری بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوا ہے کہ نہیں؟ پھر ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ مولوی سخت بولتے ہیں، کیا کریں؟ آپ ہی بتا دیں۔ اور ہمارے خان صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ یہ میں ٹیسٹ کیس لوں گا، میں اس کا نوٹس لوں گا، آج تک حضرت نے جس چیز کا نوٹس لیا اس کی خیر نہیں ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہی، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات، پیٹرول سے لے کے مہنگائی تک، لوڈ شیڈنگ تک، وہاں سے لے کے جناب اعلیٰ جہاں تک نظر پڑے حضرت نے جس چیز کا نوٹس لیا ہے اس کا کچھ بچہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، آمین بولیں گے، ہم ہدایت کی دعا تو کر سکتے ہیں، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ہمیں ان سے نجات دے، اللہ کو حضور کا غلام لایا۔ ہم کہتے ہیں آزاد عدلیہ کیسے ہوگی؟ آزاد عدلیہ رسول اللہ کے دین سے، اس کے علاوہ پوسیبل نہیں ہے۔ آزاد عدلیہ کی 3 مثالیں دے کے بات ختم، اور آپ سب سے ایک وعدہ لینا ہے جو میرے بھائی بھی مجھ سے پہلے لے رہے تھے، کہ انہوں نے کہا، ہمارے امیر محترم نے کہا، ہم نے آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی، ہم آپ سے امید کرتے ہیں کلمہ آپ نے رسول اللہ کا پڑھا ہے، پرچی بلدیات کی ہو یا قومی الیکشن کی ہے رسول اللہ کے لیے، پکی بات ہے جی، بس یہی ہے، اتنا سا ہمارا چھوٹا مطالبہ ہے۔ جب دین آئے گا عدلیہ کتنی آزاد ہوگی؟ عدلیہ پھر اتنی آزاد ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگتے ہیں تو آخری بار جب آپ نے خطبہ دیا ہے تو اس خطبے کے بعد آپ نے فرمایا کسی نے مجھ سے حق لینا ہو تو کھڑا ہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور آپ فلان جنگ کے موقع پہ صفے درست کرتے یا کسی موقع پہ آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا، مجھے بدلہ دیجیے، تو نبی علیہ السلام کوڑا منگوا لیتے ہیں
اور حسنین کریمین سے لے کے حضرت صدیق اکبر پاک تک سب کہتے ہیں چاچو ہمیں مار لو حضور کو کچھ نہ کرو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بدلہ تو میں نے سرکار سے لینا ہے۔ تو حضرت عکاشہ کو سرکار کہتے ہیں بدلہ لیجئے، تو آگے سے کیا جملہ ہے؟ حضور جب آپ نے مجھے مارا تھا میں نے قمیض نہیں پہنی تھی، تو اگر پورا عدل کرتے ہیں تو پھر قمیض مبارک اتاری ہے۔ ایک بار بھی حضور نے نہیں کہا کہ میں ریاست مدینہ کی میں نے بنیاد رکھی ہے، میں اس ریاست کا بانی ہوں، تو تم مجھے بتاؤ کہ میری قمیض اترواؤ گے؟ آپ نے اسی وقت اپنی مبارک قمیض اتاری ہے۔ یہ ہوتی ہے آزاد عدلیہ، یہ ہوتا ہے بے لاگ احتساب، یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا۔ آگے چلتے ہیں، مثالیں تو بہت ہیں، اس سے تھوڑا سا آگے چلیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ کھڑے ہوتے ہیں جمعے کے خطبے کے لیے، تو دو چادریں جناب اعلیٰ نئی جب دیکھتا ہے تو ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے تب تک بات نہیں سننی جناب جب تک آپ حساب نہیں دیتے کہ ہمیں ایک چادر ملی آپ کو دو کہاں سے مل گئی۔ فاروق اعظم نے کچھ کہا، اس بندے کو پٹوایا، اسے مارا نہیں۔ یہاں کیا عدل ہوتا ہے؟ یہاں خان صاحب کا بنی گالا کا گھر 10 لاکھ میں یا کچھ پیسوں میں جناب ریگولر اور قانونی ہو جاتا ہے، اور غریبوں کا نسلہ ٹاور گرا دیا جاتا ہے۔ ایسا ہوا ہے کہ نہیں؟ غریبوں کی دکانیں گرا دیں، حضرت کی چیز قانونی کر دیں، سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں توڑا کتا کتا، توڑا کتا ٹومی دے ساڑا کتا کتا، توڑیاں اکھاں تارے تے ساڑے ڈیلے، واہ بھائی واہ، یہ آپ کا قانون ہے۔ آئیے بے لاگ تبصرے کی آخری مثال، حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا، آپ کے مبارک دور میں قاضی شریح کی عدالت میں ایک یہودی آ کے کیس کرتا ہے، آ کے کہتا ہے جی آج جناب اعلیٰ یہ مولا علی نے جو زرہ پہنی ہے یہ میری ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اقلیتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، آپ اپنی جناب اعلیٰ منطق جھاڑنی بند کیجئے۔ آئیے ہم بتاتے ہیں کہ ذمہ کے معاہد کے کیا جناب حقوق ہوتے ہیں۔ مولا علی پاک کا دور حکومت ہے، حضرت قاضی شریح کے جناب عدالت کے اندر فیصلہ آتا ہے، جناب قاضی شریح بلاتے ہیں مولا علی المرتضی کو، آپ پیش ہوئے، ہاں جی، کہتے ہیں جی یہ زنا کا الزام ہے کہ یہ جناب اعلیٰ اس کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو میری ہے۔ کہنے لگے گواہ، فرما حسن گواہ، گواہ کتنا بڑا ہے؟ جنتی جوانوں کا سردار۔ کہتے ہیں جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بھی سچے ہیں، حسن پاک بھی سچے ہیں، لیکن حضور کے دین کا قانون ہے کہ